نے خط لکھا ہے کہاں لکھا ہے ذرا پڑھ کے سنا دیجئے. قرآن کریم اللہ نے آپ کے نام بھیجا ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا ہے. قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے, بنی نوع انسانیت کے نام ہے. ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. اللہ نے پیغام بھیجا ہے, کیا ہم پیغام کو پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے پیغام دیا ہے, کیا پیغام, کیا چیز ہے, ہم اور آپ اس کو جان رہے ہیں؟ جب جانیں گے تو کام ہوگا. ہمارے درمیان قرآن سے دوری اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن کریم بہت مشکل کتاب ہے, بہت مشکل کتاب ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ سمجھنا علماء کا کام ہے, بچ کے رہیے گا. قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 آیت نمبر 40 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کریم تو آسان کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے آسان, آپ کہہ رہے ہیں مشکل. اللہ کہتا ہے زمین ہے, مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے آسمان ہے, مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, ارے ہمیں نہیں کرنا اس لیے مشکل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولاد کی صحیح تربیت کرو, ہمیں نہیں کرنا اس لیے مشکل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو, ہمیں نہیں کرنا اس لیے مشکل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیموں کا خیال رکھو, بیواؤں کا خیال رکھو, مسکینوں کا خیال رکھو, لوگوں کا خیال رکھو, ہمیں نہیں کرنا اس لیے مشکل ہے. کیا یہ مشکل کتاب ہے؟ بہت آسان. آئیے قرآن کریم کی طرف جڑیے قرآن کریم سے. ہم اور آپ قرآن سے اس لیے بھی دور ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ جب تک وضو نہیں بنائیں گے قرآن کو نہیں چھو سکتے. یہ بھی ایک دلیل ہے لوگوں کی. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک کہ یہ قرآن کریم ہے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن کریم ہے, اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. تو کچھ لوگوں نے دلیل یہ پکڑی پاک لوگ ہی چھو سکتے, تو اس سے یہ کہا جب تک وضو نہیں بنائیں گے قرآن کو نہیں چھو سکتے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کو وضو بنا کر چھونا چاہیے, پڑھنا چاہیے, یہ سب سے اچھی بات ہے. قرآن کو وضو بنا کر چھونا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سب سے اچھی بات ہے. لیکن بغیر وضو بنائے بھی آپ چھو سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے. کیوں؟ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو شیطان لے کر آتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں, شیطان نہیں لے کر آتا ہے بلکہ فرشتے لے کر آ رہے ہیں, اور فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم یہ شرط لگاتے کہ وضو بنانا ضروری ہے, کمپلسری ہے, بغیر وضو بنائے قرآن نہیں چھو سکتے, نہیں پڑھ سکتے, تو ان حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں, صبح سے شام تک رٹ رہے ہیں, قرآن یاد کر رہے ہیں, ہوا خارج ہو رہا ہے, تو وہ دن بھر تو وضو ہی بناتے رہیں گے, تو قرآن کب یاد کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا صرف وضو کی شرط لگا دینا لوگوں کو قرآن سے دور کر رہا ہے. اسی طرح قرآن سے ہم اور آپ اس لیے دور ہیں کہ چند صورتیں آگے, 5 صورتیں, چند صورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے, بقیہ قرآن کی طرف ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. یارو قرآن سے جڑنا ہے. کیوں جڑنا ہے؟ قرآن سے اس لیے جڑنا ہے, قرآن کریم دنیا کے اندر کام آنے والی کتاب, قرآن کریم قبر میں کام آنے والی کتاب, قرآن کریم اللہ کے دربار میں کام آنے والی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ کا دسترخوان 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 ہے. اس دسترخوان سے آپ کھا لیجئے. کیا ہے؟ لے لیجئے. کیا ہے؟ مسند حاکم کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 2040 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ھذا القرآن مادوبۃ اللہ, یہ قرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے, جتنی طاقت ہے وہ لے لو. پھر اس کے بعد کہا قرآن کریم نور ہے, روشنی ہے, قرآن کریم سے روشنی حاصل کرو. پھر کہا
جو قرآن کریم کو لے لے گا وہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، جو قرآن کریم کو پکڑ لے گا اس کو عیب دار نہیں بنایا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے جو قصے ہیں کبھی پرانے نہیں ہوتے، وَلَا يَخْلُقُ مِن كَثْرَةِ الرَّدْ، اور بار بار پڑھنے سے بھی قرآن کریم پرانا نہیں ہوتا۔ قصے کہانی کی کتاب پڑھیے، ایک مرتبہ پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، طبیعت بور ہو جائے گی۔ قرآن کو بار بار پڑھیے، بار بار سنیے، طبیعت بور نہیں ہوگی۔ حرم شریف کی تراویح ہوتی ہے، امام کعبہ جب حرم شریف کے اندر تراویح سناتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے سننے میں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، سمجھے یا نہ سمجھے آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم بار بار سننے سے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر ایمان بڑھتا ہے، دنیا کی محبت ذرا کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے، قبر کو وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، وہ ہے قرآن کریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کتاب العلم کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 122، ابشروا وابشروا الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لوگوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا۔ قرآن کریم کو پکڑ لو، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پکڑ کے رکھو۔ اگر پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اور آپ برباد ہیں، اس لیے برباد ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور جس قوم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے وہ قوم برباد ہو گئی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 817۔ حافظ قرآن کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا مرتبہ ہے قرآن کے حافظ کا۔ نافع بن حارث کی ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے وادی کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہا وادی کا گورنر ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ کہا ابن ابزہ؟ ارے ابن ابزہ تو نوکر ہے، نوکر، اور نوکر کو آپ نے گورنر بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا ایک نوکر کو۔ کہا سنا، انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، ارے یہ نوکر ہے لیکن نوکر قرآن کا حافظ ہے اور فرائض کا علم جانتا ہے، اس لیے میں نے گورنر بنا دیا۔ آج کل گورنر کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ذمہ دار کس کو بنایا جا رہا ہے؟ حافظ صاحب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ذمہ دار کسی اور کو بنا دیا جا رہا ہے۔ قرآن کے حافظ کو ذمہ داری دی جائے تاکہ یہ قرآن کے حساب سے لوگوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ آج کل لوگوں کا کہنا یہ کہ مولوی صاحب گھر میں بہت بھوت ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا بھوت، میں بھی بھوت کی طرح چلانے لگا، گھبرا گئے لوگ۔ کہا بھوت ہے، پریت ہے، شیطان ہے، گھر میں ڈیرا ڈالے ہوا ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں بھوت ہے، بھوت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھوت کو بھگانے والی کتاب قرآن کریم ہے، قرآن کو پڑھیے بھوت بھاگ جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780۔ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ ارے سورہ بقرہ کی اگر تلاوت ہو جائے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے۔ گھر میں شیطان ہے، شیطان کو بھگانا ہے، جنات کو بھگانا ہے، بھوت کو بھگانا ہے، پڑھیے کون سی سورہ؟ سورہ بقرہ، شیطان بھاگ جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل ہمارے گھروں سے کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے، بتا سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے گھروں سے کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے، پہلے ہمارے گھروں سے کسی اور چیز کی آواز آتی تھی۔
جب آواز اس کی نہیں آئے گی تو شیطان گھر کے اندر بیٹھا ہے، بھگانا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فلانے نے کر دیا ہے، آپ میں سے ہے کوئی کہتا فلانا مجھ سے جلتا ہے، فلانا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پیچھے پڑا ہوا ہے نا، نسخہ بہت آسان، حل کیا ہے؟ پیسہ نہیں دینا ہے ادھر ادھر جا کر اور وہاں آمین عین سین کاف لکھا کے لے آئے اور جیب ڈھیلی ہو گئی، اتنا دے دیجئے، وہ نہیں کرنا، آپ کے پاس ہے حل۔ سورہ بقرہ پڑھیے، جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی، خود سے پڑھیے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، پکڑ لینا برکت ہے، چھوڑ دینا حسرت ہے، افسوس ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے۔ مولوی صاحب بڑی لمبی سورہ ہے، بڑی لمبی سورہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے کسی اور سے پڑھوا لیتے، ارے جو پڑھے گا اس کا فائدہ ہوگا، کھائے گا وہ، پیٹ ہمارا بڑھے گا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کون سی لوجک ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں ہمارا؟ جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا، جو نہیں کھائے گا اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ خود پڑھیے تب جادوگر بھاگیں گے، خود پڑھیے تب شیطان بھاگے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، سمجھے؟ ہائے 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 کو ختم کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے، تلاوت کیجیے۔ یا